چند روز پہلے آسمان پر منڈلاتا ہیلی کاپٹر اور نیچے وسطی غزہ کی پٹی میں الاقصی شہداء اسپتال کے صحن میں ایک دھماکہ۔ اسرائیل خطے میں حماس کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ خطے میں جاری تشدد نے اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالث کے طور پر کام کرنے والے قطری حکام کو جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں وقفے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس قسم کے معاہدے کی کوششیں تب دوبارہ شروع کی جائیں گی جب اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے کے لیے رضامندی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ادھر تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین پھر سے سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کی حکومت حماس کے ساتھ جنگ بندی کرے تاکہ پچھلے 13 ماہ سے زائد عرصے سے یرغمال بنائے گئے افراد کو رہائی دلائی جا سکے۔ ہم لوگوں کی رائے سن چکے ہیں۔ میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ صورتحال خوفناک ہے۔ 400 دن ہو چکے ہیں اور یرغمالی ابھی تک غزہ میں ہیں۔ اس جنگ کی کوئی سمت نہیں ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے اور حکومت کو عوام کی بات سننی ہوگی۔ ہمارا احتجاج کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ غزہ میں ٹارگٹس پر حملے کرنے کے ساتھ اسرائیل نے شمال میں اپنے پڑوسی لبنان کے کچھ حصوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حزب اللہ کو مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ لبنان کے کچھ حصے اب مٹی اور ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں جو غزہ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ارشد بسادی کے ساتھ صفا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔